اور وہ میدان محشر ہوگا. پھر کہتے ہیں وہ صراط کا راستہ ہے جو جہنم کی پیٹھ پر ہے، اس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. صراط کا راستہ کیسے ہے؟ صراط کا راستہ وہ ہے کہ جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس پر ہر انسان کو چلنا ہوگا. ہر انسان کو چلنا ہوگا. تو پھر ہم اس کو ہم اور آپ کیسے پار کریں گے؟ وہ بھی اعمال کے حساب سے ہوگا. آپ کے اعمال کے مطابق ہوگا. جیسا آپ کا اعمال ہوگا اسی طرح سے آپ کا اس پر گزر ہوگا. کوئی گھوڑے کی رفتار کے جیسا گزر رہا ہوگا، کوئی کیا کہتے ہیں جیسے بجلی چمکی ادھر ابھی چمکی ادھر، اعمال کے حساب سے وہ گزر رہا ہوگا. جس کا جیسے عمل ہوگا اسی طرح سے وہ اس سے گزرے گا. جنت کے 7 دروازے، یعنی جنت کے ہر ایک دروازے سے جس طرح سے آپ کا عمل ہوگا اسی دروازے سے آپ کو اسی درجے میں رکھا جائے گا. اور جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ جہنم کے اندر بہت ساری وادیاں ہیں جو ایک دوسرے کو چلا رہی ہیں. اتنی یہ حال جہنم کا ہوگا. آپ اسی دنیا کے اندر طے کر سکتے ہیں، اسی دنیا کے اندر جو چاہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ دنیا تو لالچ گاہ ہے. انسان اپنے بچوں کے لیے جانے کیا کیا کر لیتا ہے. جھوٹ بھی بول لیتا ہے، مار بھی کھا لیتا ہے، ٹھوکریں بھی کھا لیتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اگر آپ ایک نیکی اپنے بچے سے مانگیں گے، اپنی اولاد سے مانگیں گے، اے میرے بیٹے صرف ایک نیکی دے دے جس کے ذریعے سے میں جنت میں چلا جاؤں، وہ بچہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہ بچہ آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور معاملہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا یا کسی کو ستایا ہوگا، تو اس وقت آپ اور اس کی رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. رب کائنات کی بارگاہ میں وہ شکایت کرے گا، ہے پاک پروردگار عالم، اس نے میرے مال کو ہڑپ کر لیا، اس نے میرا پیسہ بےمانی کر لیا تھا. رب کائنات کہے گا پھر ہونا کیا چاہیے؟ پھر جو اگر آپ نے ظلم کیا ہوگا یا آپ نے اس کی زمین کو ہڑپ کر لی ہوگی تو آپ کی نیکیاں جو بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہوگا یا جس کی زمینیں آپ نے ہڑپ لی ہوں گی. پھر اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گئے اے میرے بندے اس کے پاس کوئی نیکیاں بھی نہیں ہے، کوئی نیکی بھی نہیں ہے، پھر آپ کو میں کیا دے دوں؟ تو وہ کہے گا میرے مولا میرے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دیں. پھر اس کے گناہ کو آپ کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا یا کسی کی زمین ہڑپ لیا، کسی کو ناجائز ستایا، آپ کے اوپر اس کے گناہ کو ڈال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد رب کائنات فرمائے گا جاؤ جاؤ اس کو جنت کے اندر گھما دو. جنت کے اندر جائے گا، ایک محل ایسا ملے گا جو چاندے اور سونے جواہر موتیوں سے جڑا ہوگا، بنا ہوگا. جب اس کے بعد ہونے گا وہ بندہ پوچھے گا کہ یہ محل کس کے لیے؟ وہ کہے گا یہ محل اس کے لیے جو ایک دوسرے کو معاف کر دے. وہ کہے گا میں نے معاف کر دیا میرے مولا، اس محل کو مجھے عطا فرما دے. یہ تمہارے رب کی نعمت، تمہارے رب کا نعمت ہے. ملت کی نوجوانوں، آج ہم اور آپ بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کرتے جو ہوگا دیکھا جائے گا. کب دیکھا جائے گا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. وہاں کوئی دیکھنے جائے گا؟ ارے وہاں تو وہ حال ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. وہاں کی بات دور ہے، وہ تو الگ معاملہ ہے. پہلے قبر کے اندر آپ نپٹیے، پہلے منکر نکیر سے آپ نپٹنے کی تیاری کیجیے. وہ کیسے ہوں گے؟ وہ کیسے ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے کہ وہ زمین کو چیرتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. زمین کو چیرتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے اور وہ ان کی شکل ڈراؤنی ہوں گی. وہ تم سے 3 سوال کریں گے. وہ تو معاملہ الگ،
بڑی تقریر بڑی لمبی چلی جائے گی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پہلے آپ قبر سے نصیحت کیے کہ اگر آپ کے نام اعمال اچھے ہوں گے تو بہتر ہے، ورنہ یہی قبر، ہم اسی مٹی کو دیکھتے ہیں، ہم اسی مٹی سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن اگر آپ کے نام اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو یہی مٹی کی دیوار، آپ کے قبر کی دیوار اس طرح سے آپ کو دبائے گی کہ اس گھر کی تسلیہ ادھر ہو جائے گی۔ کہتے ہو دیکھا جائے گا، کب دیکھا جائے گا؟ مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ کب دیکھا جائے گا؟ جب تم کو ایک نیکی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، تب دیکھا جائے گا۔ تم تمنا کرو گے اے میرے مولا مجھ کو دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں نیکیاں کر دوں، تمنا کرو گے، اس وقت آ جائے گا، ہرگز نہیں۔ اب کہاں تم کو میں نے اتنا وقت دیا، اتنا موقع دیا کہ جب تم کچھ نہ کر سکے، اب کیا کرو؟ آج یہ سورج اتنی دوری پر ہے، ہم کو رات کو جھلسا رہا ہے، اور کل جب سورج ایک دم بالکل سر کے قریب ہوگا، کیسے ہم اور آپ اس کی تپش کو برداشت کریں گے؟ کیسے ہم اور آپ اس کو جھیلیں گے؟ اپنی آخرت کو یاد کیجیے میرے ملت کے نوجوانوں، کہتے ہیں قبرستان